نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور اس میں چھپی ہوئی طریقت کو جانیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمین۔ اب سورہ فاتحہ کا ہم ترجمہ دیکھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اس آیت سے ہم بس اتنا ہی ترجمہ کر سکتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ مگر اس کو اگر طریقت کی نظر سے دیکھیں، باطنی نظر سے دیکھیں تو کس طرح ہمیں اس کو سمجھا جا سکتا ہے؟ تو الحمد مطلب تمام تعریف جو بھی تعریف ہیں الحمد للہ اللہ کے لیے ہے، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو دونوں جہاں میں جس کی بھی تعریف ہو رہی ہے تو اصل میں تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کسی نہ کسی کی تعریف کر رہی ہے۔ ہم کبھی شہد کی تعریف کر رہے ہیں، شہد کی مکھی کی تعریف کرتے ہیں، سورج کی تعریف کرتے ہیں، بادل، بارش، درخت، چرند پرند، غذا، ان سب کی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے کس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں جبکہ غیر اللہ کی بھی تعریف ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ رب العالمین اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ تو اللہ نے یہاں رب العالمین کہا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے رب اور ایک ہوتا ہے مربوب۔ مربوب یعنی جو اللہ کے لیے، جو رب کے عطا کرنے پر ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں اگر کئی مشینیں ہیں، جیسے لائٹ ہے، فین ہے، مکسی ہے، فریج ہے، ان سب کو چلنے کے لیے ہمیں کرنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے ہی کرنٹ چلا جائے، بجلی چلی جائے تو تمام چیزیں فیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو بھی چیزیں ہوئے یہ تو مربوب ہو گئی، یعنی بنا بجلی کے، بنا کرنٹ کے یہ چیزیں کام نہیں کرتی۔ جیسے ہی بجلی آئے گی، جیسے کرنٹ آئے گا تو ان تمام چیزیں چلنے لگیں۔ تو یہ ہو گئی مربوب۔ اور اسی طرح یہ جو بھی عالم ہے، عالم میں جو بھی چیزیں ہیں یہ مربوب ہیں، یعنی اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے غیر اللہ وہ مربوب ہے اور اللہ ہی رب ہے۔ تو اللہ نے جب انہیں ظاہر فرمایا، اللہ جب ان کو جو چاہیے، جو چیز ان کو ظاہر کرنے کے لیے، جب تک وہ عطا نہ ہو تو یہ ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی تجلی نہ ہو تو یہ اشیاء ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ رب ہے اور تمام عالمین مربوب ہے۔ تو اللہ رب ہے اور تمام عالمین مربوب ہے۔ اسی لیے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب ہے جو بھی تعریفیں ہم کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے عالمین کا۔ یعنی اگر ہم شہد کی تعریف کر رہے ہیں
تو شہد کی مکھی بے شک ذریعہ ہے مگر رب اللہ ہی ہے. تو شہد بنانا، شہد کی مکھی کو بنانا، اس کا ذریعہ بننا، ہر چیز اللہ تک پہنچاتا ہے. تو جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اللہ ہی کی طرف سے ہو رہے ہیں. جیسے اور ایک مثال، ہم ایک بہترین گھر بنائیں اور مہمانوں کو بلائیں، تو مہمان آ کے جب تعریف کر رہے ہیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا بہترین رنگت ہے، پینٹنگ ہے، کیا بہترین ٹائلز ہے، یا کوئی اور تعریف کر رہا ہے کہ کیا بہترین ڈیزائن ہے، کتنا بہترین کمرے ہیں. تو ان تمام تعریفوں کے باوجود جو مالک مکان خوش ہوتا ہے، حالانکہ وہ تعریف نہیں کر رہے مالک مکان کی. جو بھی مہمان آ رہے ہیں وہ مالک مکان کی تعریف نہیں کر رہے، وہ تعریف کر رہے ہیں گھر کی، گھر کے چیزوں کی. کوئی کمرہ بہت اچھا ہے بول رہا ہے، کوئی ٹائلز بہت اچھا ہے بول رہا ہے، کوئی دروازے بہت اچھے ہیں بول رہے ہیں، کوئی پینٹنگ بہت اچھا ہے، کوئی پی او پی ورک بہت اچھا ہے بول رہے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے مالک مکان کیا ہے، جو اونر ہے وہ بہت خوش ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ تمام چیزیں اس کی ہیں، اسی نے بنائے ہیں. تو اسی طرح جو بھی ہم تعریف کریں گے اس عالم میں، اس دنیا میں، تو وہ حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہے. تو اسی لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اور رحمان الرحیم، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے، بے حد رحم فرمانے والا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی رحمت ہر چیز پر ڈھانپی ہوئی ہے، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، یا اور کوئی چرند پرند فرشتے جنات، ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھائی ہوئی ہے. اس نے رحم فرمایا کہ بیج کو پودا بنائے، اس نے رحم فرمایا کہ ایک بکری وہ پودے کو کھائے، اس نے رحم فرمایا وہ پودا بچ کر بڑا درخت بنے، اس نے رحم فرمایا تو وہ درخت سے پھل نکلے، اس نے رحم فرمایا تو انسان اور درندے چرند پرند اس پھل کو کھاتے ہیں. تو اس کی رحمت ہر جگہ ہے، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. وہ رحمان ہے. اور رحیم، رحیم یعنی اس طرح کی رحمت جو ایک چیز کو کامل بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے مسلمانوں پر روز حشر میں، اور اس وقت جو رحمت ہوتی ہے وہ صرف اللہ کی رحمت مومنوں کے لیے ہی ہوتی ہے، اور دیگر کافرین ہو، مشرکین ہو، ان سب پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی اس دن. تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوگی مومنوں پر حشر کے میدان میں. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مالک ہے روز جزا کا، یعنی حشر کے میدان کا مالک ہے. حشر کا میدان مطلب حساب کتاب. تو حساب کتاب کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہوگا، اور تمام انسان جنات اللہ کے سامنے ہوں گے. تو اس دن کا مالک ہوگا. مطلب کیا ہے؟ مالک تو ہم اب بھی بولتے ہیں کہ کوئی مالک مکان ہے، کوئی مالک ایک گھر کا مالک ہے، مالک مکان ہے، یا کوئی دکان کا مالک ہے، یا کوئی جانور کا مالک ہے. اس کے پاس 100 اونٹ ہے تو وہ 100 اونٹ کا مالک ہوا. تو اس کے پاس 10 غلام ہے تو وہ غلاموں کا وہ مالک ہو گیا. اس کے پاس اگر کوئی ملک ہے تو وہ ملک کا مالک ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جو مالک ہے یہ کس طرح ہم سمجھا جا سکتے ہیں؟ اور بھی تو کوئی مالک ہے. مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک یوم الدین اس دن، کس دن؟ روز حشر، حساب کتاب کا دن. اس دن دوسرا کوئی مالک نہیں ہوگا، اس دن دوسرا کوئی مالک نہیں ہوگا. یعنی کسی کے پاس مکان گھر نہیں ہوگا، دکان نہیں ہوگا، کسی کے پاس اونٹ نہیں ہوں گے، بکرے نہیں ہوں گے، انسان غلام نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے اعضاء کا بھی مالک نہیں ہوگا. اس کا ہاتھ اس کی بات نہیں سنے گا، اس کی زبان اس کی بات نہیں سنے گی. تو اس دن کا مالک کوئی بھی نہیں ہے، صرف اللہ.
تو اس لیے مالک یوم الدین، تو روز حشر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہوگا اسے، مالک یوم الدین۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کی ہم بے حساب تعریف کر کے اتنا قرب حاصل کر لیا اللہ کے، تو اللہ کے بالکل قریب ہو گئے۔ تو جب بالکل قریب ہو گئے تو ہم کس طرح بات کرتے ہیں؟ تو، میں، بالکل پاس میں ہے ہم، تو ہم کہیں گے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں، یعنی ہر غیر اللہ کو ہم نے فنا کر دیا، ہر چیز ہمارے جو دل میں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارے مقصدوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہماری نظر اللہ ہی پر ہے، توجہ و حق ہو گئی۔ تو ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بتا دے راستہ سیدھا، اے اللہ ہمیں بتا دے راستہ سیدھا۔ کس طرح؟ صراط الذین انعمت، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام کیا گیا ہے۔ انعام مطلب انبیاء علیہ السلام، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، دیگر تمام انبیاء جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، تو صحابہ اور تابعین اور کون ہیں؟ ہمارے ائمہ دین اور اولیاء اللہ جو بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہوا ہے، تو اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا، انعام تھا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ نہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب کیا گیا ہے، یعنی جو کافرین تھے، مشرکین تھے، انکار کرنے والے اللہ کو، ان کا راستہ مت دکھا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں، ہمیں دکھ رہا ہے وہ جا رہے ہیں کہیں پہ مگر راستے سے بھٹک گئے ہیں، جیسے عیسائی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم تھے، عیسیٰ علیہ السلام جب تک تھے ان کا شریعت پر چل رہے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہی پکڑ کر ابھی تک چل رہے ہیں، حالانکہ حضور کے آنے کے بعد ہر چیز، ہر کوئی بھی جو بھی اگر بچے گا، کسی کی شریعت نہیں چلے گی، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی چلے گی قیامت تک۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر قیامت کے نزدیک آئیں گے تب بھی وہ ایک انسان، اللہ تعالیٰ ایک نبی بے شک آئیں گے، وہ نبی ہی ہیں، مگر ان کی شریعت اس وقت نہیں ہوگی، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہوگی قیامت۔ تو یہ ہو گیا سورہ فاتحہ، اور اس میں جو طریقت چھپی ہوئی ہے اس کو اس طرح ہمیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا دل ہے، قرآن کا دل ہے نا، تو سب سے سینٹر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا سینٹر کیا؟ دل، ویسا پورے قرآن کا دل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ کا جو مین حاصل کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ ہے سورہ فاتحہ، اور یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جو ہے نا سورہ بہت زیادہ فیض والی سورت ہے۔